روحة خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے احسن، سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے۔ لیکن قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ ان کے کان ہیں، یہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، دل ہیں، دلوں کے ذریعے سے غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ اب انسان نہیں رہے، یہ جانوروں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ آگے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ آنکھ، کان، دل وغیرہ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے سوال کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فضیلت بیان کی ہے فرشتوں کے سامنے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، گویا کہ ہمیں اللہ نے نائب بنا کر بھیجا ہے اس دنیا کے اندر۔ لیکن جب ہم مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور مقصد کو بھول جاتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے فرماتا ہے اولئک کالانعام، اب یہ انسان نہیں رہے، جانوروں جیسے ہو گئے، بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی درخواست کے اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک بزرگ یہاں بدرواہ کے اندر پچھلے سال تشریف لائے تھے، تو انہوں نے بدرواہ میں جو بیان فرمایا تو اس بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس دن اللہ نے اس کائنات کے اندر ہمارے علاوہ بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سانپ کو، چیتے کو، بھیڑیے کو، گائے کو، بھینس کو، بکری کو، بھیڑ کو، ہر جانور کو اس دن پیدا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن مجھے اور آپ کو ان تمام جانوروں کی فہرست سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت والی فہرست میں لایا اور ہمیں انسان بنایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی بھی جانور کی شکل میں کہیں بھی ڈال دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا، ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات کہا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جن پر اگر انسان شکر کرتا رہے تو پوری زندگی انہی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے میں ہمیں جو کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے میں بھی ہمارا فائدہ بتایا تھا کہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں تمہارے کیا کروں گا، جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ ساری نعمتیں، یہ کائنات میں بسنا، یہ انسان بنانا، یہ اتنا اچھا جسم تمہیں عطا کرنا، یہ تمہیں زمین پر بسانا، تمہارے لیے خوراک کا پیدا کرنا، زمین کا تمہارے لیے غلے کا اگانا، جانوروں سے تمہیں خوراک کا ملنا، اور یہ ساری مخلوق کو جو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے ہیں تیری بقا کے واسطے، یہ چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے، تو ہے خدا کے واسطے۔ تو یہ ساری نعمتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ان نعمتوں کو کھا کر استعمال کر کے اگر پھر بھی تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اور کیسے پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
अजीब तरीके से कौमों को पकड़ता है कि कौम आद पर जब अल्लाह तबारक व ताला ने कोड़ा बरसाना चाहा अजाब का तो उनके घरों से निकाल कर बाहर फेंका, हवा ऐसी चलाई कि वो पत्थरों के अंदर अपने घरों को बनाते थे, वहाँ से निकाल कर बाहर फेंका। और अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, खजूर के तनों की तरह वो मैदानों में पड़े हुए नजर आ रहे। कौम फिरौन को हलाक करना चाहा तो बज़ाहिर दरिया में रास्ता पैदा किया, तो बड़े खुशी से आए कि अब मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को पकड़ा जाएगा, लेकिन अल्लाह का फैसला था कि हलाक करना है, समंदर के अंदर डुबोना है। तो लाकर समंदर के दरमियान में पहुंचाया, हुक्म दिया समंदर को कि मिल जा। तो समंदर मिल गया, कौम की कौम गर्क हो गई। कौम नूह को जब गर्क करना चाहा सैलाब के अंदर, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया कि तंदूरों से पानी बहा दिया, आसमानों से पानी बरसा दिया, ज़मीन के हर जगह से पानी निकाल दिया। और इतना पानी चढ़ा, इतना पानी चढ़ा, इतना पानी चढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा कि इस तरीके से पानी आया कि वो जोधी पहाड़ तक पहुंच गई उनकी कश्ती और वहां जाकर रुक गई। और बज़ाहिर इस दुनिया का कोई हस्ब व नस्ब काम नहीं आता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान हो गया, नूह अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया, उनकी नबूवत पर ईमान नहीं लाया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की कि अल्लाह इन्ना वादकल हक़ व अंता अहकमुल हाकिमीन, मेरे वाला आपने ये वादा किया था कि आपके घर वालों को बचाऊंगा और आपका वादा बरहक है, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे घर वालों में से नहीं। क्यों? क्या किया था उसने? उसके अमल जो थे वो अमल बाप के अमल से मैच नहीं खा रहे थे, बाप के अमल से मिल नहीं रहे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की लाई हुई दावत पर उसने लब्बैक नहीं कहा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी उन्हीं कुफार के साथ गर्क कर दिया जिनके साथ जिस तरीके से बाकी गर्क हुए। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उन्हीं के साथ गर्क हुआ। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। अल्लाह, हमने सूरह ये पढ़ते हैं ना, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, तो उसमें अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? अल्लाहुस समद कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज किसको कहते हैं? जिसको कायनात में किसी की कोई ज़रूरत ना हो। एक हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि लोगों तुम सारे के सारे जितने भी हैं और जितने पहले से थे और जितने क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, सारे के सारे अगर किसी एक चटियल मैदान के अंदर जमा हो जाओ, मैदान के अंदर जमा हो जाओ, और जमा होने के बाद नहीं, पहले फरमाया अगर तुम सारे के सारे मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत गुजार बन जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला की शान में एक ज़र्रा बराबर बढ़ोतरी नहीं होगी। और अगर तुम सारे मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करने लग जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का कुफ्र करने लग जाओ, अल्लाह का इनकार कर दो, तब कि अल्लाह की शान में एक ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी। और तुम सारे के सारे मिलकर अगर अल्लाह तबारक व तआला से मांगने लग जाओ और अल्लाह तबारक व तआला तुमको तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक अता भी कर दे, फिर अल्लाह के ख़जाने से इतनी भी कमी नहीं होती कि जितनी कि एक सुई को समंदर में डुबोने से कमी होती है। अल्लाह तबारक व तआला के इतने बड़े ख़जाने, कितने बड़े ख़जाने अल्लाह तबारक व तआला का है कि इस कायनात के अंदर इंसान के अलावा बेशुमार मखलूक़ात हैं, तकरीबन 18,000 मखलूक़ात शुमार की हैं। उनमें से 17,999 मखलूक ऐसी है जिसकी ना कोई दुकान है, ना कोई कारोबार है, ना कोई खेती करते हैं, ना कहीं हल चलाते हैं, ना कहीं मजदूरी करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको भी खिलाता है। हदीस पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुलि लरज़क़कुम कमा यरज़क़ु तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, कि लोगों अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करने लग जाओ जैसा कि उसकी ज़ात पर भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह उस तरीके से खिलाएगा जिस तरीके से अल्लाह परिंदों को खिलाता है कि सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट बगैर किसी टारगेट के वो अपने घोंसलों से निकलते हैं। कोई जहन में उनको कोई टारगेट नहीं है कि हमें रोज़ी कहाँ से मिलेगी। सुबह के वक्त तो अपने घोंसलों से निकल जाते हैं खाली पेट। वो ताराहु बितानन, शाम को जब आते हैं
تو پورا پیٹ بھرے ہوئے اپنے گھونسلوں کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ تو ہم کیوں پریشان ہیں روزی کے متعلق جب ہماری روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے؟ ایک آدمی تھا، کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی، ایک آدمی تھا، اس سے کسی ملاقات ہوئی، مجذوب سا، شرابی سا، شراب پیتے ہوئے، چرس پیتا تھا اور راستے سے گزر رہا تھا، تو ایک آدمی سے پیسے مانگنے لگا۔ کہا بھائی کس لیے چاہیے؟ کہا پیسے، چرس پینے کے لیے پیسے چاہیے، نشہ کرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا بھائی نشے کے لیے نہیں میں دیتا ہوں، کھانا کھانا ہے تو کھانے کے لیے بتا دیں۔ کہا نہیں، کھانا تو کوئی اور کھلا دے گا، کسی نے وعدہ کیا ہے کھانا کھلانے کا، کھانا وہ کھلا دے گا، تو مجھے بس میرے نشے کے لیے پیسے دے دیں۔ خیر جو ہوا اس نے دیے یا نہیں دیے، لیکن وہ اس کے ٹو میں چل گیا کہ کھانے کی دعوت اس آدمی کو کس نے کی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے لگا، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پہ پہنچا کہ وہاں ایک بہترین شادی سجی ہوئی ہے، شادی ہال ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا بہترین طور سے سرو ہو رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ تو ایک جگہ عورتوں کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہے، مردوں کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہے۔ تو ایک آدمی وہاں سے نکل کر عورتوں والے کھانے میں کھانے کی ایک بہترین بریانی کی پلیٹ لے کر آ رہا ہے۔ راستے میں دوسرے آدمی سے ٹکراؤ ہوا اور ٹکراؤ ہو کر وہ سارا کھانا وہاں گر گیا۔ وہ آیا اور آ کر اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ آدمی جو اس کے پیچھے ہے تو دیکھ رہا ہے، اب دیکھتے اچانک اس نے دیکھا کھانا کھانے والے نے، اور اس کی نظر اس پہ پڑی تو اس نے پڑھ کر کہا، پھر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ کھانے کا ذمہ تو اس نے لیا تھا، آج کل تھوڑی انبن چل رہی ہے اس لیے اس طرح کھلاتا ہے، ورنہ ہمیشہ پلیٹ میں ہی کھلایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لے رکھا ہے ہم سب کا۔ اللہ کھلاتا ہے، ہم میں سے کوئی بھوکے پیٹ نہیں سوتا ہے، چاہے وہ کماتا ہے چاہے نہیں کماتا ہے، اللہ کھلاتا ہے ہم سب کو، اور کھلانے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا دی ہے؟ ہم پہ ذمہ داری یہ دی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے ذمہ داری عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم نے کتنا انجام دیا ہے، کتنی کی ہے ہم نے عبادت، وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا مجھے اور آپ کو، ایک مختصر سی زندگی دی ہے۔ آپ یوں یقین جانیے کہ آج کے 100 سال کے بعد ہم میں سے جو اس مجلس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال بعد ہم میں سے اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا، اس مسجد میں کوئی نہیں ہوگا، اس علاقے میں کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے 100 سال کے بعد ہم میں سے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں غالباً، کیوں کہ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں آج 100 سال کا کوئی نہیں ہمارے درمیان میں ہے، تو ہم بھی 100 سال کے بعد یہاں ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ کہاں ہوں گے ہم؟ کہاں ہوں گے؟ اپنی قبروں کے اندر ہوں گے، اور قبروں کے اندر کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اس کے اندر انسان کامیاب ہو گیا نا تو آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہیں پھنس گیا تو پھر آخرت کی ساری منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ اور قبر کے اندر ہم سے کیا پوچھا جائے گا کہ جس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر بھیجا تھا، اور جس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں تمہیں کھلائیں، اور بے شمار نعمتوں سے اس رب نے تمہیں نوازا، ان نعمتوں کی کتنی قدردانی کی۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ظلم کی تعریف کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو اس کے نامناسب جگہ پہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ماتھا، ہماری پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کے لیے رکھی ہے اور اپنے سامنے سجدے کے لیے بنائی ہے۔ اس پیشانی کو کسی غیر کے سامنے جھکائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، خود اللہ رب بنا ہے، تو انسان بندے کا کام کیا ہے کہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے
اور یہ ہاتھ اس رب کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے پھیلائے جائیں گے تو ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظلم ہوگا نا. تو ظلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیں مختصر سے ملی ہے. اور کیسی ملی ہے؟ یہ ایسی بے ثبات زندگی ہے، ایسی بیکار زندگی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کھیل تماشے کی زندگی، کھیل تماشا ہے بس. کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشا اگر ہم نے اپنا آج کا بچپن تو بڑا ماڈرن بچپن ہے نا، ہمارا بچپن جو تھا، پچھلا بچپن جو تھا، تو ہمارا بچپن تھا کھیل تماشے کا بچپن. وہ صبح ہوتی تھی، سورج نکلتا تھا، سورج نکلتے ہی کہیں جانور باندھے ہوئے ہوتے تھے کسی درخت کے نیچے، تو بچے سارے گاؤں کے مل کے اس درخت کے نیچے پہنچ جاتے تھے، اور پہنچنے کے بعد وہاں الگ سے اپنا ایک گھر بنانے کی کوشش کرتے تھے. تھوڑی سی جگہ کو صاف کیا، اس پر گھر بنائے. اس پہ گھر بنانے کے بعد ان گھروں میں لائٹنگ کی، یہ کیا وہ کیا، دھاگے باندھے طرح طرح سے. پھر ان گھروں کے اندر بیٹھے. پھر دوسری جانب ایک دوسرا گھر بنایا، اور اس گھر میں دوسرے لوگ، دوسرے بچے آ گئے، انہوں نے آ کر وہاں اس گھر کو سجایا. پھر اس گھر کی شادی اس گھر میں ہونے لگی. پھر بچے بارات لے کر یہاں سے وہاں چل رہے ہیں، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، اور ایک بہترین تماشا بنا ہوا ہے، ایک دل لگی چل رہی ہے. اور اچانک گھر سے ماں بلاتی ہے کہ بیٹا گھر آ جاؤ، وقت کھانے کا وقت ہو گیا، یہ وقت ہو گیا، یہ شام ہو گئی. تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ سارا کچھ موڑ کے تو اپنی لات سے، ہاتھ سے ان ساری اپنی بنائی ہوئی کھیلوں کو بگاڑ کر اپنے گھر کی طرف چل جاتے. یہ ہے کھیل تماشا. ہم اس دنیا میں آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لیکن کیا کیا ہم نے؟ اس کھیل تماشے میں لگ گئے. مکان ادھر سے ایسے ہونا چاہیے، اس کا کلر ایسے ہونا چاہیے، یہاں سے یہ ہونا چاہیے، وہاں سے یہ ہونا چاہیے، اس کو اس قسم کا پینٹ ہونا چاہیے، یہاں یہ چیز بننی چاہیے، وہاں وہ بننی چاہیے. بناتے 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 ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ بندے اب تجھے چلنا ہے. اب سارا کا سارا یہی رہ گیا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنچارا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا آ جائے گا نا، تو پھر سارے ٹھاٹھ پڑے رہ جاتے ہیں. پھر کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ آفیسر تھا، اس آفیسر کو بہترین طریقے سے اس کو لے کر قبرستان میں پہنچا دیجیے. نہیں، یہ بڑا عالم تھا، بڑا مولوی تھا، لوگوں کے سامنے بہت اچھے واز کیا کرتا تھا، اس کو لے کر قبرستان میں پہنچا. تو نہیں، کوئی یہ نام نہیں پکارتا ہے. کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، قبر کے اندر ڈال کے چلے آؤ. لاش کو اٹھاؤ، قبر کے اندر ڈال کے چلے آؤ. یہ ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے، اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دو. کوئی نام نہیں دیتا ہے. گھر والے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بچے 1 منٹ کے لیے منہ دیکھتے ہیں، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے منہ دیکھتے ہیں، تیسری منٹ میں ہم کو کھینچ لیا جاتا ہے کہ اب نہیں دیکھ سکتی ہے. بیوی جو اس وقت بہت زیادہ روتی ہے، میرا سہارا چھن گیا، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر اس کو کہو کہ 1 رات کے لیے اس کو اپنے پاس یہیں رکھ لو، تیار ہوگی؟ ہوگی تیار؟ نہیں ہوگی تیار. بیٹے کو کہو کہ اس کو گھر میں رکھو، نہیں تیار ہوگی. جس کمرے میں میت کو رکھا جاتا ہے اس کمرے میں 10 دن تک گھر والے نہیں آنا چاہتے ہیں کہ اس گھر میں ہم یوں ہی چلے آئیں. کسی کو کہو کہ میت پہ یہ کپڑا، جو یہ کمبل یہ میت کے اوپر رکھا گیا تھا، اس کو آپ بغیر دھلے ایسے ہی اپنے اوپر رکھ لو، رکھے گا کوئی؟ رکھتا ہے؟ کیوں اتنی نفرت ہوگی اچانک؟ کیوں اتنی نفرت ہوگی؟ کہ اس سے وابستہ جو فوائد تھے وہ فوائد ختم ہو چکے. اس کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو چکا. سب سے بڑی چیز کیا تھی کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم تھا، وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لیا تو بندہ کچھ بھی نہیں رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہود نے پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا اور فرمایا کہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. جب تک انسان کے ساتھ ہے انسان کھڑا ہے، جب اللہ کا حکم یہ انسان سے نکل گیا تو انسان مردہ ہے، ختم ہے. تو میرے بھائیوں، ہماری یہ روح آج ہمارے ساتھ ہے.
کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے حکم کو واپس لے لے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور اس سے پہلے ہمیں کچھ تیاری کر لینی چاہیے۔ تیاری کیسے کریں گے؟ ایسا عمل اپنا بنا لیں کہ جس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور جو عمل ہم خالص اپنے رب کے لیے کر لیں۔ میں نے غالباً پہلے بھی یہاں ایک مرتبہ آیا تھا تو میں نے یہ واقعہ بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل میں یا کسی پرانے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے کہا کہ آپ کوئی قصہ بیان کیجئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 آدمیوں کا قصہ بیان کیا کہ پچھلے زمانے میں حدیث پاک میں ریاض الصالحین وغیرہ میں یہ قصہ ہے کہ 3 آدمی تھے، تو ان 3 آدمیوں کو وہ 3 آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، تو وہ تینوں کسی سفر میں نکلے۔ اب سفر میں نکلے تو سفر میں نکلتے نکلتے جب راستے میں کسی جگہ پہ پہنچے تو اچانک بارش لگ گئی، اور بارش لگنے کے بعد وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی، غار کے اندر جا کر بیٹھے، بارش سے بچ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ بارش تیز ہو گئی تو غار کے اوپر جو پتھر تھا، جو چٹان غار کے اوپر پڑی ہوئی تھی، تو وہ چٹان اس بارش کی وجہ سے کھسک گئی، اور کھسکنے کے بعد آ کر اس نے غار کا منہ بند کر لیا، اور وہ تینوں کے تینوں غار کے اندر پھنس گئے۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، باہر نکل نہیں سکتے ہیں، نکلیں گے کیسے؟ تو اب تینوں نے اندر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ کے سامنے اپنا عمل رکھا، کہا کہ اللہ، میں ایک بکریاں چرانے والا مالدار شخص تھا، میرے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ میری عادت یہ تھی کہ جب میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا اور جب شام کو لوٹتا تھا، تو شام کو لوٹنے کے بعد سب سے پہلے میں جب ان کا دودھ دوتا تھا تو سب سے پہلے لا کر اس دودھ کو اپنے والدین کو پلاتا تھا، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے اور گھاس کی تلاش میں دور جنگل میں نکل گیا، تو دور جنگل میں نکلنے کے جب میں وہاں سے واپس پلٹا تو واپس لوٹتے لوٹتے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب میں نے آ کر ان کا دودھ دویا اور دودھ لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں۔ اب جب وہ سو گئے ہیں تو اب مجھے یہ نہ میں ان کو بیدار کرنا بھی اچھا مناسب معلوم نہیں ہونے لگا، اور ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی اچھا معلوم نہیں ہونے لگا۔ چنانچہ اسی کشمکش میں وہ دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، حتی انتصف النہار، دن طلوع ہو گیا، صبح ہو گئی۔ صبح کو وہ بیدار ہوئے، میں نے ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا، حالانکہ میرے بچے دودھ مانگنے کے لیے میرے پیروں کے ساتھ بلبلا رہے تھے اور مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ غار کا پتھر سرکا اور اب امید بن گئی کہ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج تک والدین کے لیے کیا کیا؟ کہ اف والدین کے سامنے اف تک کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا قرآن کریم کے اندر، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو ان کے سامنے اف تک مت کرو۔ یعنی ایسا جملہ جس کے ذریعے سے ان کے دل پر ایک چوٹ لگے، جو ان کو ناگوار گزرے، وہ جملہ ان کے سامنے مت بولو۔ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا، کتنا حسن سلوک کرتے ہیں، وہ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے۔ تو بتاؤ پھر غار کے پتھر سے نجات مل سکے گی ہمیں؟ دوسرے شخص نے اپنا عمل پیش کیا۔ اللہ، میں ایک مالدار شخص تھا، بہت سارے اجیر، بہت سارے لوگ میرے پاس آ کر کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور آ کر میرے پاس کام کیا اور اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی اجرت نہیں لی، میں نے اس کی اجرت کا مال اس کے کاروبار میں لگا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مال میں اتنی برکت دی کہ اس پیسے سے 2 وادیاں مال کی بھر گئی۔ اتنا مال، بھیڑ بکریاں اونٹ گائے وغیرہ خریدے جس سے وادیاں بھر گئیں۔ پھر ایک مدت کے بعد میں آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میری اجرت میں دیتے ہیں۔
تو میں نے اسے کہا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب تیرا ہے، لیکن چلا جا۔ پہلے تو اسے کہنے لگا کہ مجھ سے مذاق مت کر، جب اس کو یقین دلایا کہ ہاں یہ سب تیرا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ سارا مال لے کر چلا گیا، یہاں تک کہ ایک لنگڑی بکری کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس کار سے نہ جاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پتھر اور سر، وہ چٹان اور سر، اب تو پوری امید ہو گئی کہ اب یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ہم میں سے کون مزدوروں کی اجرت کب تک دیتا ہے، کتنی دیتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مزدوروں کی اجرت حدیث پاک میں ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ ہم کتنی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنی چاہیے، اور اگر کرتے ہیں تو خوشی کی بات ہے کہ مزدور کو اجرت مل جانی چاہیے۔ اب تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ، میں بھی ایک مالدار شخص تھا، روپیہ پیسے والا تھا، ہر چیز کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کر لیتا تھا، خرید لیتا تھا۔ چنانچہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا، تو عشق کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ اتنی محبت ہو گئی کہ جتنا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا، اس سے زیادہ محبت لگ گیا۔ لیکن وہ کسی قیمت میری بات پر رضامند نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وقت آ گیا کہ ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی، اور بھوک اور قحط کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کر کچھ مدد کا سوال کیا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی شرط رکھی، چنانچہ اس وقت اس شرط پہ مان گئی۔ اس نے شرط مان لی، اور شرط ماننے کے بعد جب میں اس پر مکمل قابو پا چکا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں حتیٰ جلست بین رجلین، میں اس کی ٹانگوں کے درمیان تک بیٹھ چکا، اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ جو ہی اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ میرے دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو جو پیسہ 120 دینار ہمارے درمیان میں طے ہوا تھا معاملہ، وہ 120 دینار بھی اس کو چھوڑ دیے اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے خالص تیرے ڈر سے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں نہ جانے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ غار کا پتھر سر کا، وہ تینوں کے تینوں اس غار سے نکل کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ان حضرات کے پاس ایک عمل تھا جس عمل کے ذریعے انہوں نے اپنے رب سے کہا، اور رب نے ان کو دنیا میں ایک غار سے نجات دے دی۔ ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو ہم اپنے رب کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ رب، یہ عمل میرا خالص تیرے لیے ہے مولا، اس عمل کی وجہ سے تو مجھے آخرت کی جہنم سے بچا لینا۔ یا یوں کہیں کہ مولا، یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کل قبر میں جانا ہے، میری قبر میں مجھے بچا لینا۔ منکر نکیر کے سوالات کے جواب آسان فرما دے۔ مولا، دنیا کے اندر میں بیماری میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مولا یہ عمل میں نے کبھی تیرے لیے خالص کیا تھا، مولا اس عمل کی وجہ سے مجھے اس دنیاوی پریشانی سے نکال دے۔ میرے بھائیوں، مجھے تو اپنی زندگی میں ایسا عمل نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ حضرات بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو طویل زندگیاں دی ہیں، اللہ نے آپ کو نیک بنایا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی عمل ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ، امت بہت پس چکی ہے، امت تیرے نبی کے دین سے بہت دور چلی گئی ہے، ہر دن ہمارے ایمان پہ نئے نئے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مولا امت کے حال پر رحم فرما کر امت کو معاف فرما دینا۔ اسی دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید، میں تمہارے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، تو وہ یقیناً دعاؤں کو سنے گا۔ آپ حضرات دعا کرنا ایسی، اور کوشش کرنا کہ ہمارے لیے بھی دعا ہو، پوری امت کے لیے دعا ہو کہ کوئی ایسا عمل میسر آ جائے کہ جس عمل کی وجہ سے قیامت کے میدان میں اللہ کہے کہ میرے بندے جا، تو نے میرے لیے یہ عمل خالص کیا، جا آج تجھے جنت کی باغوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اعمال کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر اعمال کو کرنا ہے، اور جب عمل سیکھیں گے تو سیکھ کر عمل کریں گے۔ اللہ کو راضی کرنا کیسے ہے، اللہ کی رضامندی والے اعمال ہیں کیا، ان کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دین دیا ہے، ہمیں دین دیا۔ دین میں چل کر دین کو سیکھیں گے کہ دین کے اندر ہمارے لیے رہبری ہے۔ دین کے بہت سارے مختلف سے راستے ہیں، مدارس کا راستہ ہے، مکاتب کا راستہ ہے، خانقاہوں کا راستہ ہے، اور ایک عمومی راستہ ہے دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے، جو میرے آپ کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، سخی کے لیے، کنجوس کے لیے، مالدار کے لیے، ملازم کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وسیع راستہ بنایا ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ۔ اس راستے میں نکلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔